وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين. يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة، يا غريب ويا مظلوم بأرض كربلاء. أما بعد، فقد قال إمامنا الصادق عليه السلام: العامل بغير بصيرة كالسائر بغير الطريق، لا تزيده سرعة السفر إلا بعدا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سب سے پہلے بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں، پروردگارہ ہماری اس مجلس کو، اس ذکر کو، یہاں پڑھے جانے والے مرثیوں اور نوحوں کو تیری بارگاہ میں قبول و منظور قرار فرما۔ پروردگارہ جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے، مخصوصاً جو مریض حضرات ہیں، ان تمام مریضوں کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ جو گزشتگان ہیں پروردگارہ ان تمام کو جوار محمد و آل محمد میں جگہ عطا فرما۔ پروردگارہ ذکر حسین سے ہمیں درس و مشق سیکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ اس محرم کو ہمارا آخری محرم قرار نہ دینا بار الہا۔ پروردگارہ حسین حسین علی علی کرتے ہوئے ہماری موت ہمارے نصیب میں لکھ دینا بار الہا۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ گزشتہ دن آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ہماری کوشش یہ رہے گی کہ اس بات کی جانب ہم تاکید کریں، اس بات پر ہم گفتگو کریں کہ کیسے کربلا جیسے درسگاہ سے، کربلا جیسے مدرسے سے عبرت حاصل کیا جائے۔ عبرت کی تعریف کل بیان کر چکا ہوں۔ عبرت یعنی کیا؟ عبرت عبور سے ہے، ایک حالت سے انسان عبور کرے دوسری حالت کی جانب جائے، ایک چیز سے تجاوز کر کے دوسرے چیز کی جانب جانے کو عبرت کہا جاتا ہے۔ کربلا بہت بڑی عبرت گاہ ہے، بہت بڑا درس دیتا ہے، نہ صرف ایک درس وفاداری کا بلکہ سینکڑوں ایسے درس ہیں
جو ہم ذات سید الشہداء و اصحاب سید الشہداء سے سیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک درس کیا ہے؟ ان میں سے ایک عبرت کیا ہے جو ہم سب پر لازمی ہے اپنی زندگی میں بروئے کار لائیں ہم؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کام کی جانب گامزن ہو جاتے ہیں، اگر آپ کسی کام کو انجام دینا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ پر لازمی ہے کہ آپ اپنے مقصد اور ہدف کو تعین کریں کہ میرا مقصد اور میرا ہدف کیا ہے۔ بے مقصد انسان، بے ہدف انسان، منطق سے دور افتادہ انسان، خرد اور عقل سے دور افتادہ انسان کبھی بھی کامیابی، رستگاری، کامرانی تک نہیں پہنچ سکتا۔ خوش بختی اس بندے کا ساتھ دیتی ہے جو ہمیشہ ایک ہدف کو مد نظر رکھتا ہے، مقصد کو مد نظر رکھتا ہے۔ یقین جانیے دنیا میں اگر آج کوئی بھی شخص مادی لحاظ سے ہو، معنوی لحاظ سے ہو، تجارتی لحاظ سے ہو، اقتصادی لحاظ سے ہو، تعلیمی لحاظ سے ہو، اگر کسی نتیجے تک پہنچتا ہے تو صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ اس بندے نے ایک مقصد اپنے سامنے رکھا ہوتا ہے۔ مقصدیت جن کے اندر نہیں ہوتا، ہدف گزاری جن کے اندر نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی کسی مؤثر اور ثمرآور نتیجے تک نہیں پہنچتے۔ یہ درس کربلا کا ہے کہ ہم سب کو سب سے پہلے مولا یہی فرماتے ہیں کہ مدینے سے نکلتے وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کے نام وصیت جب تحریر کی، انہوں نے اس وصیت میں کیا فرمایا؟ پہلے لائن میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اپنے ہدف کو واضح کر دیا کہ اے میرے بھائی حسین اگر مدینہ چھوڑ رہا ہے تو اصلاح امت، بدعتوں کو روند ڈالنے کے لیے، امت کو سیدھے راہ پر لانے کے لیے حسین نکل رہا ہے۔ اپنے ہدف کو بیان کر دیا، پہلے ہی گام میں، پہلی قدم میں بیان کر دیا۔ ہدف کیا ہے؟ بغیر ہدف کے انسان کبھی بھی کامیابی کی جانب نہیں جا سکتا۔ اسی لیے کشاف حقائق امام جعفر صادق علیہ آلاف التحیت والثناء امام علی مقام فرماتے ہیں العامل بغیر بصیرت، ایسا شخص جو کوئی کام کرتا ہے بغیر فہم و دانش کے، بغیر بصیرت کے، دوسرے الفاظ میں جسے پتہ نہیں ہوتا وہ کس راستے پر جا رہا ہے، جس کو اپنے ہدف کا پتہ نہیں ہے، العامل علی غیر بصیرت کالسائر علی غیر الطریق، اس بندے کی مانند ہے جو کسی غلط راستے پر چل رہا ہے، الٹے راستے پر چل رہا ہے۔ اگر ایک بندہ اپنے صحیح راستے پر نہیں چلے، الٹے راستے پر چلے، مولا خود فرماتا ہے لا تزیدہ سرعۃ السیر، جتنا تیز وہ جانا چاہے، جتنی سرعت وہ اختیار کرے، سوائے مقصد سے، نتیجے سے دوری کے علاوہ اس کے نصیب میں اور کچھ نہیں آتا۔ لا تزیدہ سرعۃ السفر الا بعدا، سوائے دوری از مقصد، سوائے تبعید از ہدف و نتیجہ، کوئی چیز اس کے دامنگیر نہیں ہوتا۔ تو پہلی عبرت جو ہمیں کربلا سے سیکھنی چاہیے وہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ ہم بھی اپنی زندگی میں مقصد کو تشخیص دیں، مقصد کو تعین کریں کہ میری زندگی میں انفرادی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، اس میں مقصد کیا ہے؟ ہر بندہ اپنی صلاحیت، اپنے استعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جان لے کہ آپ کے اندر کسی خاص ہدف کو حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ کئی دہائی پہلے
کسی کاتب نے لکھا ہے کہ دہلی میں ایک جوان ہوتا تھا، مسلمان جوان، اس کے اندر صلاحیتیں تو تھیں لیکن ان صلاحیتوں کو بروئے کار وہ نہیں لاتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ زمانہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تو وہ کیا کرنے لگتا ہے؟ کالسائر علی غیر الطریق، غلط راستہ اختیار کرتا ہے، آوارہ گردی، لوٹ مار، لوگوں سے پیسے چھیننا، بتہ لینا وغیرہ 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 یہ کام شروع کرتا ہے۔ ایک بندے نے آ کر اسے کسی نے پیسہ تھما دیا، حق حلال کی کمائی اس کے ہاتھوں میں رکھ دی اور اسے کہا کہ بھائی اس پیسے سے تو دکانداری کرنا شروع کر۔ جو ہی یہ پیسے اس کے ہاتھ سے لگ گئے، وہ کام کرنا شروع کرتا ہے، منافع اسے آنے لگتے ہیں، فائدہ اس کے ہاتھوں میں نظر آتا ہے، ایک لائن میں وہ لگ جاتا ہے۔ پھر بعد میں دیکھتا ہے کہ کاروبار بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، جب دیکھیں جب ایک مقصد اسے مل گئی، جب ایک صحیح رستہ اسے مل گیا، تو وہ جو لوگوں کے مال چھینتا تھا اب محنت کرتے ہوئے خود کماتا ہے۔ یہ ایک انفرادی زندگی والی ایک مثال ہے۔ آج اگر مسلمان اس حالت میں ہے کہ مسلمانوں کی مجلسوں میں مجلس امام حسین کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے گفتگو کی بات کر رہا ہوں، جہاں پر مسلمان بیٹھے ہوتے ہیں، عام طور پر منفی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، عام طور پر شکایتیں آسمانوں تک لوگ پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان مقصدیت کھو بیٹھے ہیں۔ اس زمانے میں معاویہ نے اپنے کارندوں کے ذریعے سے مقصدیت کو لوگوں کے ذہنوں سے نکال دیا تھا۔ آج مسلمان اپنے ہاتھوں کچھ یوں ہو گئے ہیں کہ مقصدیت کو کھو بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے ہر کوئی منفی باتوں اور شکایتوں میں لگا ہوا ہے۔ ہر مجلس ایک احتجاج ہے اس کے لیے، ہر گفتگو ایک شکایت، نتیجتاً نہ کوئی فائدہ ہے۔ اقول علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو مرزا بھی ہو سید بھی ہو۔ یہ جو شعر ہے ان کا مشہور۔ سب سے پہلے تو یہ بتا، مسلمان تو ہو، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ مقصد ہمارا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ایسے ایسے مسلمان گزرے ہیں تاریخ میں جنہوں نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے کہ مقصد اگر کوئی انسان رکھے، مخصوصاً خدا پر توکل کرے، تو وہ اپنے زمانے سے بالا تر ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال حکیم متعلق، فیلسوف بزرگ جہان اسلامی، بلکہ پوری جہاں کا بڑا فیلسوف دانشمند ابن سینا ہے۔ ابن سینا کے بارے میں کم و بیش آپ سب نے پڑھا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جوان اب پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ ایک شکایت ہے میری کہ ایک شہر میں چند ایک لائبریریاں ہیں، وہ لائبریریاں خالی ہیں۔ کیسے آپ کو آپ کے سلف صالح کا پتہ چلے گا؟ کیسے آپ کو آپ کے آبا و اجداد کا، جنہوں نے تاریخ میں رقم کیا ہے، بہت سارے نت نئے ایجادات اپنے زمانے میں کیے انہوں نے۔ جب کتابیں انسان نہیں پڑھے گا تو وابستگی دوسری چیزوں سے خود بہت ہو جائے گی۔ بہرحال ابن سینا اپنے سوانح حیات میں وہ خود لکھتے ہیں، کتاب الشفاء نامی ایک بہت بڑی کتاب ہے ان کی۔ آج مغرب زمین فخر کرتی ہے کہ انہوں نے قانون فی الطب ابن سینا کو سمجھا ہے۔ اس کا عنوان دیا ہے، باقاعدہ انگریزی میں عنوان ہے، القانون فی الطب، یعنی میڈیکل سائنس میں جو ابن سینا کی کتاب ہے، اسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دوائیوں کا مرکز ہے۔ اور آج سے 1000 سال پہلے ابن سینا نے اس کتاب کی تدوین کی تھی۔
ابن سینا نے ایک مقصد رکھا تھا، مقصد تھا جہالت سے میں نکلوں، مقصد تھا اس گمراہی میں نہ رہوں۔ حتیٰ کہ وہ خود لکھتے ہیں کہ ارسطو کی ایک کتاب ہے، کتاب ما بعد الطبیعہ کہتے ہیں، جسے آج کل کی زبان میں میٹا فزکس اگر ہم کہیں۔ وہ خود لکھتا ہے کہ میں نے 40 مرتبہ اس کتاب کو پڑھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ 40 مرتبہ پڑھنے کا مطلب ہی ہے کہ ابن سینا نے یہ بات ٹھان لی ہے کہ میں نے اپنے مقصد تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ جب عزم راسخ ہو، ارادہ مضبوط ہو، ممکن ہے کہیں پر سختیاں پیش آئے، لیکن نتیجہ خداوند تبارک و تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ حتیٰ کہ وہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے 40 مرتبہ اس کتاب کو پڑھا، اس کی عبارتیں مجھے یاد ہو گئیں لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن کسی دن خدا نے فارابی کی کتاب کو میرے ہاتھوں پہنچا دیا۔ اس کے بعد میں نے اس کتاب کو سمجھنا شروع کیا۔ دیکھیں، جب مقصد رکھ دیا، نتیجہ خود بخود حاصل ہوتا ہے۔ سختیاں آتی ہیں راستے میں، رنجشیں بھی آتی ہیں، انسان کو برداشت کرنا ہوتا ہے، تحمل کرنا ہوتا ہے، تحمل کرنا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ تاریخ میں ہے کہ شہر ری کا بادشاہ فوت کر گیا تھا، تو ان کی ملکہ کی جانب سے شیخ الرئیس ابن سینا کو یہ باقاعدہ پروپوزل دیا گیا کہ آپ شادی کرنے ملکہ کے ساتھ اور بادشاہ بن جائے۔ ابن سینا نے یقین جانے بادشاہانہ نکاح اور شادی کو ٹھوکر مار دیا اپنے مقصد کی، کہا میں نہیں قبول کر سکتا۔ ابن سینا اپنے مقصد کے پیچھے ہے، یہ اس کا جواب تھا۔ یہ شاہکاران اسلام ہے عزیزان گرامی۔ جب تک مقصد انسان کے اندر نہ ہو، انسان جب تک ایک ہدف کو تعین نہ کرے، یقین جانیے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تمثیل ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں، ٹرین کو آپ نے دیکھا ہے نا، ریل گاڑی کو، ریل گاڑی جب گزرتی ہے اپنے رستوں سے، اس کے ارد گرد بہت ساری روشنائیاں ہوتی ہیں، کہیں فلان کلر، کہیں فلان کلر، کہیں وہ شہر، کہیں وہ شہر، چھوٹے چھوٹے سٹیشن سے وہ گزرتا ہے، لیکن وہ جا کے وہاں رکتا ہے جہاں پہ اس کا آخری نقطہ ہو، آخری سٹیشن ہو۔ شہر کی خوبصورتیاں اسے روکتی نہیں ہیں، رنگیں اسے نہیں روک سکتی۔ جو بندہ ہدف رکھتا ہے بالکل اسی طرح سے وہ چھوٹے چھوٹے سٹیشنز پر زندگی میں رکتا ضرور ہے، ان سے ضرورت کے مطابق فائدہ بھی لیتا ہے۔ جیسے کہ ایک ٹرین مسافروں کو بٹھاتا ہے، وہ اپنے فائدے کی مقصد تک پہنچانے کے لیے چیزوں کو اٹھاتا بھی ہے، لیکن اس کی نظر صرف اور صرف اس کے مقصد پر ہوتی ہے۔ بغیر مقصد کے انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر انسان جانداروں سے کچھ چیزوں میں ممتاز ہے تو ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان بامقصد زندگی کر سکتا ہے، باہدف زندگی کر سکتا ہے۔ یہاں پر کوئی یہ سوال کر سکتا ہے، اور حق بھی ہے یہ سوال کرنا، کہ اگر ہم ہدف گزاری کریں، اگر ہم ہدف کی تشخیص کریں، بلا شک و شبہ جب انسان اپنے ذہن کو لڑاتا ہے، سختیاں سامنے آتی ہیں، مشکلیں سامنے آتی ہیں، چیلنجز سامنے آتے ہیں۔ اس دور کے ماہرین علم نفسیات نے، علماء علم نفسیات نے، سائیکولوجسٹ نے ایک خوبصورت بات تحریر کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ جب انسان کا ذہن مختلف چیلنجز کا سامنا کرتا ہے اور ایک ہدف کی جانب گامزن ہوتا ہے، جہاں پر مختلف چیلنجز اس کے سامنے آ جاتے ہیں، تو خود بخود فطرتی طور پر
دیکھیے کچھ چیزیں آپ کے اور میرے ہاتھ میں نہیں ہے، فطرتی ہے، تکوینی ہے، کائنات کا نظام ہے، یونیورسل قانون ہے، توڑ نہیں سکتے آپ اسے، کوئی نہیں توڑ سکتا، خدا کا قانون ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انسان جب کسی ہدف کی جانب گامزن ہوتا ہے اور چیلنجز کا سامنا جب اسے ہوتا ہے، انسان کے اندر خداوندانہ ایک صلاحیت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا ذہن طوفان کی مانند خیالات چھوڑتا ہے پھر کہ اس چیلنج سے مقابلہ کر سکے۔ اتنے وہ آپ کو آپشنز اور اختیارات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ رستہ بھی نکل سکتا ہے، یہ رستہ بھی نکل سکتا ہے، یہ رستہ بھی نکل سکتا ہے، خود بخود۔ یعنی عجیب ہے پروردگار عالم کا نظام کہ خدا نے مشکلات میں سے کامیابی کا راستہ رکھا ہے، مشکلات میں سے آسانی پیدا کرنے کا طریقہ رکھا ہے۔ مجھے شہید بزرگ شہید قاسم سلیمانی کی ایک بات یاد آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو فرصتیں انسان کو مشکلات دے دیتا ہے وہ خود فرصتوں میں نہیں ہوتا۔ یعنی جب آپ کے پاس مشکلات نہیں ہوتی اس وقت اتنا آپ کو فائدہ نہیں پہنچتا جتنا آپ آزمائش کے دوران، مشکل کے دوران، چیلنجز کے دوران آپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اس بات کی تصدیق دیکھیں آج کل کے سارے سائیکالوجسٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ تخلیقی صلاحیت ہے، وہ پیدا کر سکتا ہے، لڑ سکتا ہے۔ جب یہ ہو تو یقین جانیے ہدف کی جانب انسان گامزن ہوتا ہے۔ اور یہ ایک درس کربلا کا، یہ درس عاشورہ کا، یہ درس سیرت سید الشہداء کا کہ سب سے پہلے اپنے ہدف کو تعین کرو، جس طرح سے حسین ابن علی اپنا ہدف تعین کر رہا ہے۔ اب جب آپ نے اپنا ہدف تعین کر لیا، میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو باتیں آپ کی خدمت میں بندے حقیر نے عرض کی ہیں ان پر کم از کم گھر میں جا کے ایک دفعہ ضرور سوچیں۔ بات ذہن میں آنا آسان ہے لیکن اسے دل نشین کرنا سخت ہے۔ کوشش کریں گھر میں جا کے ذرا سوچیں میں نے اپنے زندگی میں کون سے اہداف رکھے ہیں، آیا میں ان اہداف کے مطابق چلنے کی کوشش کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، آیا میں ایسے کاموں کو انجام دے رہا ہوں جو میرے ہدف کے برخلاف ہے یا مطابق ہے۔ ذرا جا کے سوچیں، یقین جانیے محرم سے بہتر اور کوئی وقت نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں۔ کل عرض کیا دل آمادہ ہے، قلب تیار ہے، قلب انسان تیار ہے ہر چیز کو قبول کرے، ایکسپٹ کرے، تاکہ سوچیں، فکر کریں۔ اندیشہ انسان جب اپنا آگ جلاتا ہے پھر دیکھیں کمال انسانیت آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ویسے ہی یہ لوگ بڑے لوگ نہیں بنے، ویسے ہی ابن سینا نہیں بنا، ویسے ہی الفارابی فارابی نہیں بنا، ویسے ہی فلان بندہ فلان نہیں بنا، حتیٰ کہ مغرب زمین کے دانش مندان ویسے ہی نہیں بنے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ کتنی عبرتیں ہیں ہمارے سامنے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں مَا أَكْثَرُ الْعِبَرِ وَأَقَلُّ الْاعْتِبَارِ، کتنی عبرتیں زیادہ ہیں اور عبرت لینے والے کتنے کم ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ عرض کر رہا تھا مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنا ہدف تعین کیا۔ مولا ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ جب اپنا ہدف تعین کرو مشکلات آئیں تو آنے دیں، بلکہ کوئی آپ کو روکنا چاہے تو اس کی بات تک نہیں سنی، چاہے وہ روکنے والا آپ کا قریب ترین ساتھی ہی کیوں نہ ہو، قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بات سنیں ضرور، تجربے کو ضرور سنیں، لیکن جب آپ کو یقین حاصل ہو گیا ہو کہ یہ رستہ حق و حقیقت کا رستہ ہے، پھر نہ کسی کی بات سننی ہے نہ کسی کو دیکھنا ہے، چل پڑنا ہے، چل پڑنا ہے۔ کیوں؟ جب ہدف تعین ہے اور توکل پر خدا ہے
خدا کا آپ کے ساتھ ہونا آپ کو یقین ہے تو سمجھ سکے. مولا امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے اور مکے کی سرزمین پر پہنچے، پھر مکے کے بعد اپنے عمرے کو 8ویں ذی الحج، اپنے حج کو 8ویں ذی الحج کو یوم الترویہ کو تبدیل کر دیا عمرے میں، اور تشریف لے گئے سوئے کوفہ. اس دورانیے میں مدینہ سے مکہ، مکے سے کربلا، اس دورانیے میں بہت سارے لوگ آئے، صحابی آئے، رشتہ دار آئے، خونی رشتہ دار آئے، کچھ خواتین بھی آئی. سب ایک نصیحت کر رہے تھے حسین ابن علی کو کہ یا ابا عبداللہ مت جانا کوفے کی طرف. لیکن مولا نے اپنا ہدف تعین کیا ہوا تھا، ان کے لیے اپنا مقصد بالکل واضح تھا. مثل روز روشن اس سورج کی مانند حسین ابن علی و اولاد حسین ابن علی کو یقین تھا، سید الشہداء کو یقین تھا کہ میرا ہدف صاف ہے. میں ان ملاقاتوں میں سے ایک ملاقات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تاریخ میں آیا ہے. بہت سارے شاید کچھ ملاقاتیں آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہوں، لیکن شاید اس ملاقات کو اب تک آپ لوگوں نے نہیں سنا ہو. میں خود ایک کتاب سے پڑھ کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ ایک صحابی تھے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. ترماح بن عدی، ترماح بن عدی، معذرت، شاید پہلی دفعہ نام سن رہے ہیں. یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دوستوں میں سے تھے، شاعر بھی تھے، جنگ صفین میں مولا کے ساتھ بھی تھے. یہ وہی بندہ تھا جسے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے معاویہ کی جانب خط لکھ کر بھیجا تھا جنگ صفین کے دوران. دیکھیں ظاہری بات ہے، معرفت تو ہوگی اس کے اندر، ہر ارے غرے کو تو مولا نہیں چنیں گے. حتیٰ کہ یہ لکھا ہے کہ راستہ قافلے حسینی کو کوفے کی جانب کا راستہ بھی ترماح نہیں دکھایا. اس کی زندگی لمبی ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. جو گفتگو ہوئی اس کے اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائے، تاریخ میں آیا ہے، یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، نہ صرف ہماری کتابوں میں. تاریخ طبری کھول کے دیکھیں، وہی اس میں اسی سے ہی پڑھ رہا ہوں. یعنی کہ وہ امام علیہ السلام کے نزدیک آتا ہے اور کہنے لگتا ہے واللہ انی لانظر فما ارى معك احدا. مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ چند ایک لوگ ہی ہیں، شاید وہ بھی کل آپ کو چھوڑ دیں. حتیٰ کہ وہ کہتا ہے کہ میں کوفے سے باہر آ رہا تھا، کوفے کی پیٹھ پہ جو جگہ ہے شاید نجف ہو سکتا ہے، کیونکہ نجف کو پہلے زہر الکوفہ کہا جاتا ہے، شاید، اب مجھے یقیناً معلوم نہیں. وہاں پر میں نے انگنت لوگوں کو، ایسی تعداد زندگی میں نے کہیں پر نہیں دیکھی تھی، میں نے وہاں پر جمع ہوتے ہوئے دیکھا. میں نے ان سے پوچھا فسألتہم، کیوں یہاں جمع ہوئے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے یزید کی بیعت چھوڑ دی ہے اور حسین کی جانب جانا چاہتے ہیں. ترماح امام علیہ السلام سے کہتے ہیں یقین جانے یہ لوگ آپ کی طرف نہیں آئیں گے. اتنے بڑی تعداد کے باوجود پھر وہ کہتا ہے فَأَنْشُدُكَ اللَّهِ إِن قَدَرْتَ عَلَىٰ أَن لَا تَقْدِمَ عَلَيْهِمْ شِبْرًا إِلَّا فَعَلْتَ. مولا ایک قدم بھی آپ ان کی جانب نہ بڑھائیں. اس حد تک اہل کوفہ دھوکے باز ہے، بے وفا ہے. دوسرے الفاظ میں وہ وہی فرزدق والی بات کہہ رہا ہے. فرزدق سے جب مولا کی ملاقات ہوئی تو اس نے کیا کہا تھا؟
قلوبهم معک سیوفهم مع بنی امیہ، ان کے دل شاید آپ کے ساتھ ہو لیکن شمشیریں کس کے ساتھ ہے؟ بنی امیہ کے ساتھ ہے۔ بہرحال وہ اپنی نصیحتوں کی ایک لمبی لائن لگاتا ہے، حتیٰ کہ یہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے علاقے کی جانب چلے جائیں، وہاں آپ محفوظ رہیں گے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں ان بینی و بین القوم موعدا اکرہ ان اخلفہ، میرے اور جنہوں نے مجھے خط لکھے ہیں اور جو لوگ مجھے بلا رہے ہیں ان کے درمیان ایک وعدہ ہے، میں پسند نہیں کرتا میں خود وعدہ خلافی کروں۔ یہ حسین ہے۔ فَإِن يَدْفَعِ اللَّهُ عَنَّا فَقَدِيمًا مَا أَنْعَمَ عَلَيْنَا وَكَفَى، اگر کوئی بلا اس راستے میں ہے اور خدا اسے ختم کر دے تو شکر خدا، نہ اگر کوئی بلا اور مصیبت اس راستے میں حسین کی تقدیر میں ہے، خدا میری نیت سے واقف ہے، میرے ہدف سے واقف ہے، میرے مقصد سے خدا واقف ہے، اور خدا ہمیشہ حق لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت کوشش کرتا ہے وہ کہ مولا کو یہ سمجھائے کہ نہ جائیں نہ جائیں۔ اس کے بعد خلیفہ ثانی کا بیٹا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ جائیں، انہوں نے آپ کے بابا کو شہید کر دیا، آپ کے بھائی کو کوفے سے نکلنے پر مجبور کر دیا، آپ پھر اسی قوم کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ایسی تھی کہ ایسے بھی لوگ تھے جو مولا امیر المومنین میں اتنے مولا امیر المومنین کو نہیں چاہتے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کو چاہتے تھے۔ خلیفہ ثانی کا بیٹا، اتنی اس کے پاس معرفت نہیں تھی مولا امیر المومنین کی، لیکن وہ چاہتا تھا امام حسین کو بہت زیادہ۔ تاریخ میں اسی کتاب میں ہی ہے کہ جب مولا نہیں مانے، مولا نے اپنا اٹل فیصلہ سنا دیا کہ میں نے جا کے ہی رہنا ہے کربلا، تو وہ رونے لگتا ہے، گلے لگاتا ہے مولا کو اور کہتا ہے کہ خدا کی پناہ میں ہو یا حسین، آپ شہید ہی ہو گے۔ دیکھیں جب ہدف تعین کر لیا ہو، مقصد جب آپ نے تشخیص کر دی ہو، پھر اس کی جانب جانا خدا آپ کو ہمت دیتا ہے۔ کہ حسین ابن علی کا درس ہے ہم سب کے لیے کہ زندگی میں ہم ایک مقصد کو اپنائیں، ایک ہدف کے پیچھے چلیں، تاکہ ہم یہود کی طرح نہ ہوں، بلکہ ایسے مسلمان جسے دیکھ کے شرمائے یہود اس طرح نہ ہوں، بلکہ ایسے شیعہ ہو بقول امام جعفر صادق کے اسعدہا، جو ہماری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خوش کر دیتی ہے، ایسے لوگوں میں سے ہوں۔ یہ قافلہ عشق، یہ قافلہ حسینی اپنے سفر کو کاٹتا ہوا کربلا کے نزدیک پہنچتا ہے۔ کربلا پہنچنے سے پہلے کسی جگہ پر عبداللہ ابن مطیع نامی شخص سے مولا کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس سے پہلے اور ابن حر جوفی، وہ حر نہیں دوسرا، وہ ایک روایت نقل کرتا ہے، واقعاً بہت دلسوز روایت ہے۔ وہ امام کے ساتھ موجود بچوں کی کیفیت کو بیان کرتا ہے، خود تو نہیں جا پایا، اس نے خود معذرت کر لی مولا کے رکاب میں حاضر ہونے کی، لیکن وہ روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا جب حسین علیہ السلام جانے لگے تو چھوٹے چھوٹے بچے ان کے گرد گھومنے لگتے ہیں، کوئی حسین کے دامن کو پکڑتا ہے، کوئی حسین کے ہاتھوں کو پکڑتا ہے، کوئی بابا کہہ رہا ہے، کوئی دادا جان کہہ رہا ہے، دادا جان یعنی امام باقر علیہ السلام۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا
کہ ان بچوں کو یقین ہو گیا ہے کہ ان کا سرپرست اور امام عنقریب انہیں چھوڑ رہا ہے، سرپرست اور امام انہیں چھوڑ رہا ہے۔ یہ قافلہ چلتا ہوا ایک سرزمین پر پہنچتا ہے، ایسے سرزمین پر پہنچتا ہے جہاں پر پہنچنے کے بعد حسین کا ذوالجلال قدم نہیں اٹھاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، حسین اپنی سواری تبدیل کرنے لگتے ہیں، صحابہ سے فرماتے ہیں مولا کہ دوسرا گھوڑا مجھے تیار